بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیٹی کی باپ سے فریاد، دل چیر دینے والی تحریر۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں ایک عورت کے لیے رو رہا تھا۔ اچانک میں نے سنا کسی کی سسکیوں کی تیغ رات کے سکوت کا گلا کاٹ رہی ہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا دنیا بھر کا دکھ میرے کندھوں پہ ایسے پڑ چکا ہے کہ اس کے بار سے میری گردن ایسے جھک گئی کہ سر گھٹنوں پہ آ گیا۔ میرے بہتے آنسوؤں میں ٹھہراؤ آیا۔ سسکیوں اور آہوں کے کوڑے مسلسل میری سماعت کی پیٹھ زخمی کر رہے تھے۔ میں فرش کا سہارا لے کر اٹھا اور ہچکیوں کا تعاقب کیا۔ کچھ آگے قبرستان میں ایک سفید لباس پہنے لڑکی جو قریب 24-22 برس کی تھی، ایک قبر کو قلاوے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کے الفاظوں پہ اس کی ہچکیاں حاوی تھیں۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں نا، کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا بیٹا کچھ چاہیے تو شام کو لیتے آؤں گا۔ بابا اماں بیمار رہتی ہیں، میں ان سے کیا مانگوں؟ بیٹیوں کی آس تو باپ کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ بابا اب میں گھر پر بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے نا تم بڑی ہو گئی ہو، بے فکری نہ رہا کرو، کہیں آنے جانے کے لیے وقت کسی کو ساتھ لے جایا کرو۔ بابا اب میں اپنے آنگن میں بھی اکیلی نہیں جاتی۔ دیکھیں نا بابا، آپ کی شہزادی کا جوتا 3 دن سے ٹوٹ گیا ہے۔ بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے ننگے پاؤں نہیں چلا جاتا۔ بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ اللہ پاک کے پاس ہیں نا، ان سے کہیں کہ میری بیٹی اکیلی ہے۔ آپ کا پردہ محفوظ رکھتا تھا، اب میرا پردہ چھن چکا ہے، اب میں کسی کی نظروں نہیں رہتی۔ میں درخت کا سہارا لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بیٹی اپنے بابا سے معاشرے کی شکایت کر رہی تھی، بابا یہ دنیا اچھی نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، جبکہ ہماری بہن بیٹیاں آج بھی مرد کی گندی نظر کی قید میں ہیں۔ خدایا ہر بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھیں۔ ہر عورت بھی گھر سے باہر شوق سے نہیں نکلتی، بہت زیادہ لڑکیاں مجبوری سے باہر نکلتی ہیں۔ ہر غم و پریشانی کا علاج صرف اور صرف ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے پروفیسر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میری ہارٹ سرجری ہوئی اور جب مجھے ہوش آیا ڈاکٹروں نے آ کے مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کی سرجری کامیاب ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ بھاگا دوسرے ڈاکٹرز کو بلا کے لایا۔ میں نے پوچھا یار کیا ہوا، مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ وہ کہنے لگے سرجری کامیاب تھی لیکن سرجری کے بعد کچھ خون آپ کے دل کے اوپر جم گیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے ہمیں دوبارہ سرجری کرنی پڑے گی۔ پروفیسر کہتے ہیں مجھے جھرجھری آئی زور سے۔ میں نے سوچا کمزور سا میں ہوں، پہلے بچ گیا تھا اب نہیں بچوں گا، بس میں نے پھر کہہ دیا اگر سرجری کرنی ہے تو پھر سارے ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں تیاری کرنے بھاگے اور میں نے پیچھے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لی کہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اتنے میں ایک نرس آئی اور میرے کان میں آ کے بولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر صاحب اپنے ڈاکٹرز کی تو مان لی ہے، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، تو جو نسخہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ایک بار وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ مجھے فوراً وہ حدیث یاد آ گئی، اللہ کمی زیادتی معاف فرمائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں جب دعائیں کرنے بیٹھتا ہوں تو دعا سے پہلے دعا کے آخر میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تمہاری مرضی، جتنا مرضی پڑھ لو۔ صحابی نے کہا چوتھا حصہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا حصہ اگر پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 اگر درود پڑھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اور بڑھا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں درود شریف ہی پڑھ لوں سارا وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری گارنٹی ہے کہ اللہ سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور سارے دکھ بھی دور کرے گا۔ تو میں نے ویسے ہی لیٹے لیٹے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر جب تیاری کر کے واپس آئے تو ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ سارے ڈاکٹرز کو جمع کر لیا اور مجھے مبارکباد دینے لگ گئے اور کہنے لگے ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ بتائیے آپ نے ایسا کیا کیا کہ جو خون جمع ہوا تھا اسکرین پہ نظر آ رہا تھا وہ سارا صاف ہو گیا ہے، نیچے آ گیا ہے۔ پھر میں نے بتایا میں نے وہ کیا جو آمنہ کے لال نے اپنے صحابی کو بتایا تھا اور گارنٹی دی تھی ہر غم و پریشانی سے نجات کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔